کوئی ایسا پاکستانی جو اب پاکستان سے پیدل حج کے لیے جانا چاہتا ہو، اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ فلاں فلاں چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ہوگا اور ان چیزوں کو وہ ملحوظ خاطر رکھ کے پھر اپنا پلان کرے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ پیدل جانے کے حوالے سے کہتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ نہیں لگیں گے یا بہت کم لگیں گے. صحیح ہے. تو کم از کم میں جو انہیں بتاتا ہوں نا وہ 15 لاکھ روپے بتاتا ہوں. جب وہ 15 لاکھ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ کے اچھا، پاس. یہ بھی ان کو بتائیں کہ اگر اس ٹائم میں جو موجودہ گورنمنٹ کی حج فیس ہوگی وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. میں انہیں بتاتا ہوں، لیکن میں انہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے حج فیس ادا کی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ. لیکن حفظ مقدم کے طور پہ انتظام رکھیں. میں انہیں بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے نا، ہر بندے کے ساتھ حساب کتاب الگ ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب سوشل میڈیا اس بندے کو فار ایگزامپل اٹھا دے، بہت زیادہ اٹھا دے، گورنمنٹ کہے جی ٹھیک ہے جی، لیکن گورنمنٹ ایسے کرتی نہیں ہے. اس لیے نہیں کرتی، گورنمنٹ کو پاکستانی کو پتہ ہے آدھے پاکستان نے جو ہے وہ چل پڑنا ہے اس کے بعد، تو گورنمنٹ کہاں سے ساروں کے پیسے دے گی. تو وہ انہیں میں ساری چیزیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 15 لاکھ روپے ہونے چاہیے. اس سے دوسری بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ چل سکتے ہوں. اس کا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اپنے شہر میں چلا ہے، کبھی نہیں چلا، کتنا چلا ہے. باقی پھر رستے میں گرمی، سخت سردی، پھر سخت گرمی، کبھی کبھی آپ شام 4 بجے ناشتہ کر رہے ہیں اور بڑا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ایران میں جب ہم نے پہلی دفعہ ٹینٹ لگایا تو رات ہمارے پاس اوپر لینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ٹینٹ لیا، میں نے انہیں کہا جی سلیپنگ بیگ لے لیں. تو مجھے ساتھی ایک ساتھ نے کہا کہ یار ہم 3 بندے ہیں تو ہماری اپنی ہیٹ بڑی ہونی ہے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے ٹینٹ لگایا تو اس وقت بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، باہر سردی تھی. جب ہم ٹینٹ کے اندر گئے تو ہمیں سکون محسوس ہوا. ہم نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ گزرا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک، یہ تو سردی لگ رہی ہے. بیگ کھولے، آدھے کپڑے اور نکالے پہن لیے. آدھا گھنٹہ گزرا، ہم نے کہا نہیں، جو باقی بیگ کے اندر تھے وہ بھی نکالے پہن لیے. اس کے بعد بھی جو ساری رات ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمیں ہی پتہ ہے. وہ ابھی بھی میں اپنی ویڈیو دیکھتا ہوں، صبح اٹھ کے میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کی وہ منہ کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، منہ لالو لال اور منہ کا کلر ہی پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کا ہوا ہے. تو مطلب بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ اس تہران. پورے سفر کے دوران آپ کو بھی کسی ملک سے فلائٹ لینی پڑی؟ نہیں، مجھے فلائٹ نہیں لینی پڑی، لیکن ایران سے بذریعہ بحری جہاز مجھے UAE جانا پڑا، کیونکہ پہلا جو میرا روٹ تھا وہ تھا ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ. عراق کی ایمبیسی جو ہے وہ میں 2 دفعہ گیا لیکن ویزا نہیں ملا. پہلے گیا، انہوں نے کہا جی آپ ایران کا ویزا لیں تو آپ کو عراق کا ویزا دے دیں گے. جب ایران کا ویزا کوئٹہ سے میں نے لیا تو پھر ایک دفعہ میں واپس آیا اسلام آباد. وہ میں بائی ایئر آیا، چونکہ میں تو پیدل آ چکا تھا تو وہ میرا پیدل تھا نہیں. تو میں آیا تو پھر میں نے کہا جی میں ایران کا ویزا لے آیا ہوں. انہوں نے تب نہیں دیا جی کہ اب یہ مطلب کہ ویزے کی جو انٹری ٹائمنگ ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے. 1 مہینے کے اندر جو آپ نے عراق میں داخل ہونا ہے، تو آپ پیدل کیسے داخل ہوں گے، یہ ہے وہ. تو انہوں نے نہیں دیا، تو وہ بھی عراق کا ویزا نہیں ملا. تو ایران کے اندر بھی جا کے میں بڑی کوشش کی، میں نے بڑی ویڈیوز لگائیں، لیکن وہی بات، کوئی اثر نہیں ہوا. تو مجبوراً جو ہے وہ مجھے روٹ تبدیل کرنا پڑا. ایمن کے جو میرے ساتھ والے ساتھی تھے، تو میں کہیں باہر گیا ہوا تھا ایران کے اندر ہی، تو میں واپس آیا تو مجھے کہتا ہے کہ یار ہم لوگ نا یہاں سے جو ہے سعودی عربیہ جانے لگے ہیں، سوچ رہے ہیں ٹکٹ کروانے کا، تو عمرہ کر کے نا ہم نے واپس گھر چلے جانا ہے. تو بہرحال میں نے انہیں موٹیویٹ کیا کہ میں نے کہا یار جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو روٹ تبدیل کرتے ہیں. پھر UAE کا ویزا لگا، پھر UAE گئے. تو وہ UAE چونکہ پھر زمینی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص مکمل ہی پیدل کرنا چاہے جی، اس کے لیے بھی کوئی روٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ سر ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ. اگر عراق کا ویزا نہیں ملتا پھر کوئی روٹ نہیں ہے، پھر جہاز ہے. صحیح ہے. عراق ویزا نہیں دیتا. اگر عراق کا ویزا آپ کو مل بھی جاتا ہے، فار ایگزامپل عراق آپ کو آگے جانے نہیں دے گا. عراق چلیں آگے جانے بھی دیتا ہے، بارڈر کراس کرنے بھی دیتا ہے، تو عراق سے آگے کویت لگتا ہے. کویت تو پاکستانیوں کو کئی سال سے ویزا ہی نہیں دیتا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ عراق سے ڈائریکٹ بھی آپ سعودی عربیہ میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے. اچھا، شاید ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ بائکس کے ذریعے بھی جا رہے ہیں، تو وہ پھر کون سا روٹ استعمال کرتے ہیں؟ یہی والا، پاکستان سے ایران، ایران سے UAE سے سعودی عربیہ. اب آپ نے یاد کروا دیا بائکس والوں کا، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے. سارے وہ جتنا بھی ہے، مکرم ترین صاحب ہیں، کراس روٹ کلب ہے وہ، تو وہ جاتے ہوئے ایران، UAE اور پھر سعودی عربیہ گئے. واپسی پر عراق جا کے عراق والے بارڈر پہ وہ کھڑے رہے. ان کے پاس ایمن کے ویزے بھی تھے. 5 دن وہاں پہ انتظار کرتے ہیں، عراق والوں نے داخل نہیں ہونے دیا.
صحیح ہے. وہ غریب انہوں نے اتنا بائک بھگائی ہے ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کے اندر وہ کہاں سے سفر کر کے بارڈر پہ آئے تھے, پھر وہ وہاں سے واپس گئے, پھر انہوں نے یو ای کے ویزے اپلائی کیے, پھر وہ بندہ کوئی کدھر کو گئے, مطلب کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. اچھا, سفر کے دوران سردی کا بھی سامنا کیا, گرمی کا بھی سامنا کیا, اس دوران میں کوئی صحت کے مسائل اگر اس طرح لوگوں کو درمیان میں ہو جائیں جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ پھر اس دوران تو آپ ہو سکتا ہے آپ کسی ایک بیابان علاقے میں ہو, جس طرح آپ صحرا کا بتا رہے ہیں, تو پھر اس میں اپنے طبی مسائل کو بندہ کس طرح حل کرتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی ضروری میڈیسن لگتی ہیں وہ اپنے ساری میڈیسن لے کر جانی ہیں. اب بخار کی, سر درد کی, پیٹ درد کی, منہ درد کی, مطلب جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں وہ ساری آپ نے لے کر جانی ہے. مجھے پہلے دن بخار ہوا تھا جب میں ساحل پہنچا. بخار اس لیے ہوا کہ میں چونکہ 1 سال کے بعد پیدل چلنا میں دوبارہ چلا تھا, مطلب اس والے سفر کے بعد میں نے کوئی سفر کیا نہیں. تو یہاں سے اوکاڑا سے ساحل 35 کلومیٹر بنتا ہے, وہ 35 کلومیٹر میں نے سفر کیا. گرمی پھر بہت زیادہ تھی, پھر اوپر سے ماشاءاللہ نیوز والے آ گئے, انہوں نے اتنا کھپایا اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں تو جب ساحل پہنچا بخار, اور میں وہ پہلے دن ہی بس مجھے بخار ہوا ہے. اس کے بعد بس پاؤں میں چھالے پڑتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ چھالے پڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, وہ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ نے سفر کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, روزانہ کتنا سفر کر رہے تھے؟ نہیں, ڈیوائڈ نہیں کیا ہوا تھا, ہوتا یہ تھا کہ بس جتنا بھی ہو گیا. تو میکسیمم جو ہے وہ میں نے 62 کلومیٹرز کیا, 62 کلومیٹرز کیا, کم سے کم میرا خیال ہے 20-22 کلومیٹرز کیا. تو بس جتنا ہوتا تھا کہ جتنا ہو جائے گا وہیں بریک ہو جائے گا.